الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم و احسان ہے. اس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہم سب کی نسبت رکھی ہے، اور اس دین کی ایک زندہ برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنے آپ سے دور نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب رہے یا مجھ سے دور نہ ہو. اور اگر یہ بندہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کبھی اپنے رب سے دور بھی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو ایسے اسباب، ایسے موقع دیتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اللہ پاک کے قریب آ جائے. چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان المبارک بہت قریب ہے، 2 عشروں سے بھی کم وقت باقی ہے رمضان المبارک کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اسی لیے آپ حضرات سنا ہوگا، ہر سال سنتے ہیں کہ رمضان سے 2 مہینے قبل ہی جب رجب کا چاند نظر آتا ہے، امت کو ایک دعا کی تلقین کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگنا شروع فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ابھی 2 مہینے پورے باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے خود بھی یہ دعا مانگی ہے، امت کو بھی اس دعا کی تلقین فرمائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ
پورے سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو جو مقام، جو فضیلت، جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، اور اس ایک مہینے میں جتنی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اللہ کی اترتی ہے، یقین کریں کہ میں اور آپ اپنے اس مختصر سے ذہن اور سوچ کے ساتھ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے جب وہ مہینہ قریب آ جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے اور امت کو حکم دیا کہ وہ بھی اللہ سے مانگے کہ اتنا قریب آنے کے بعد جب یہ رحمتوں والا مہینہ قریب ہو جائے، ایسا نہ ہو میرا کوئی امتی اس سعادت سے محروم ہو جائے، اس کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے، ایسی کوئی تکلیف آ جائے، ایسی کوئی بیماری آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے محروم ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات الفاظ پہ اگر غور کریں، الفاظ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت دے دے، فی رجب و شعبان، رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں، ان دونوں مہینوں میں برکت کے لیے فرمایا کہ اللہ برکت دے دے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اے اللہ نصیب کر دے، وہ دعا بعد میں کری، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا بھی دے، وہ بعد میں فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی برکت نصیب کر دے۔ اس دعا کی حکمت کیا ہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ نکتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، صرف پہنچنا مقصود نہیں۔ بہت سارے لوگ بڑی اہم جگہوں پر، مقامات پر، موقعوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا جسم کسی کام کا نہیں، صحت تندرستی نہیں، مرض اور بیماری آ جائے، تکلیف، رکاوٹ آ جائے، تو بتائیں وہ کس کام کا ہے؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات چونکہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے صرف رمضان کو نہیں مانگا کہ رمضان مل جائے، بلکہ یہ بھی مانگا کہ اے اللہ عافیت کے ساتھ نصیب کر دے، رجب میں بھی برکت ہو، شعبان میں بھی برکت ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے، ایسی تکلیف نہ آئے، ایسا مرض نہ آئے، ایسی پریشانی نہ آئے، ایسا سفر نہ آئے، ایسی پابندی نہ آئے کہ رمضان تو ہے، رمضان کی دن راتیں گزر رہی ہے، لیکن انسان حسرت و افسوس کے ساتھ بستر پہ پڑا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کے آنے تک ہمیں وقتاً فوقتاً اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہوگا۔ وقتاً فوقتاً، ایک مرتبہ دن میں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، ایک مرتبہ مانگے کسی بھی وقت، لیکن ضرور مانگے اللہ پاک سے جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری ہے۔ تیاری کا پہلا اسٹیپ اور قدم یہ ہے کہ امت کو ایک مسنون دعا دے دی گئی، سکھا دی گئی، اس کو مانگنا شروع کر دو۔ رجب میں بھی برکت ہو، شعبان میں بھی برکت ہو، انسان پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آزمائش نہ آ جائے کہ ہم اتنا قریب آ کر بھی اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ انسان جب کسی بڑی تقریب کے لیے، بڑی مجلس کے لیے، اہم موقع کے لیے
تیاریاں شروع کرتا ہے تو اس کو بہت پہلے سے ذہن بنانا پڑتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہر شخص اپنی زندگی میں مراحل سے گزرتا ہے. گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے، بچیوں کی شادیاں ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کل نکاح ہے تو آج معاملات شروع کریں گے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اگر شادی اگست میں ہے تو کہتے ہیں جنوری سے تیاری شروع کریں. 6 مہینے خریداری ہوگی، شاپنگ ہوگی، فرنیچر بنے گا، زیورات بنیں گے، کارڈز بنیں گے، سارے معاملات ہوں گے. کیوں؟ کہتے ہیں تقریب آ رہی. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے دل سے، اس کی تیاری وقت پہ شروع کر دیتا ہے. یہ ایک سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے. نادان انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے وقت آنے پر دیکھ لیں گے. وقت آنے پر دیکھنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اس کو راستہ نہیں ملتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی حکمت دیکھیں. امت کا ذہن بنا لیا کہ آنے والے مبارک مہینے کو اتنا ہلکا مت سمجھو، عام مہینوں کی طرح مت سمجھو. وہ مہینہ اتنا عالی اور عظیم ہے کہ کم از کم تمہیں 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع کرنی. 2 مہینے پہلے سے. اگر ہمارے دلوں میں آج رمضان المبارک کی عظمت ہے، بڑائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مہینہ ہمیں عافیت کے ساتھ ملنا چاہیے، تو پھر میرے عزیز و دوستوں بزرگوں ہمیں اس کی تیاری بھی شروع کرنی ہوگی. لیکن ہمارے ساتھ بہت ساری مصیبتیں جڑ گئی. ہمارا ذہن بدل دیا گیا ہے، رخ بدل گیا، سوچ بدل گئی، مزاج بدل گیا. آج مسلمان کہتا ہے سیزن آ رہا ہے. سیزن آ رہا ہے کس چیز کا؟ کس چیز کا سیزن آ رہا ہے؟ مال کے نکلنے کا، کاروبار کے چلنے کا. کپڑوں کا کاروبار خوب چلے گا، مالز آباد ہو جائیں گے. ابھی سے پلاننگ بن رہی. کاروباری طبقہ، تاجر حضرات ابھی سے مال جمع کرنا شروع کر رہے ہیں. آخر کے 2 اشرے کراچی کے لوگ بھرپور خریداری کرتے ہیں. ہم ابھی سے اس کی ترتیب بنا رہے ہیں. بنانی کس کی ترتیب تھی اور بن کس کی ترتیب رہی؟ سمیٹنا کیا چیز تھا اور پھیلایا کس چیز کو جا رہا؟ بحیثیت ایک مسلمان کے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں یہ جملہ یاد رکھیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے ایک مسلمان اپنے دنیاوی معاملات کو سمیٹتا ہے، پھیلاتا نہیں. وہ ان کو نپٹانا شروع کرتا ہے، پھیلانا شروع نہیں کرتا. یہ سیزن ہے لیکن اللہ کی رحمتوں کا ہے. اللہ سے لینے کا سیزن ہے، اللہ سے مانگنے کا سیزن ہے. ساری چیزیں ابھی سے سمیٹ لیں، ابھی سے اپنے معاملات کو حل کرنا شروع کریں. اسی طریقے سے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں تیسری اہم بات علماء نے لکھا ہے انسان کے ذمے جو حقوق واجبہ ہے اس کو رمضان سے پہلے ادا کرنے کی فکر کریں. یہ بھی اس دعا کا ایک مفہوم ہے. جو ہمارے ذمے حقوق واجبہ ہے، حقوق واجبہ اس کو کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان کے ذمے فرض ہو، لازم ہو، اس کے ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں.
اگر اس کے بغیر مسلمان دنیا سے جائیں تو اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اب ہم نے لوگوں سے قرضے لیے ہوئے، میرے ذمہ لوگوں کی ادائیگیاں باقی ہیں، بہت ساری چیزیں میرے ذمہ ہیں، کسی کا حق دینا ہے، میراث دینی ہے، بل دینے ہیں، قرضے دینے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنے حقوق واجبہ کو بر وقت ادا کرنے کی فکر کرے۔ میرے ذہن پر رمضان میں یہ ٹینشن ہوئی نہیں کہ میں کسی مسلمان کا حق لے کر زندگی جی رہا ہوں، کسی کا حق میرے مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نا اس کو پہلے سے ادا کرنا۔ اور حقوق واجبہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ انبن ہے، ناراضگی ہے، معاملہ ترتیب پر نہیں ہے، اس کو بھی حل کریں۔ ناراضگیوں کے ساتھ زندگی گزارنا مسلمان کا کمال نہیں۔ آج ہم میں سے ہر ساتھی 80% ناراضگیاں لے کر چل رہا ہوتا ہے، خاندان سے ناراض ہے، چچاؤں سے ناراض ہے، سسرال سے ناراض ہے، پارٹنر سے ناراض ہے، بہت ساری ناراضی ہیں، ان سے ناراض ہے۔ باہر دوستیاں ہیں، اپنوں کے ساتھ دوریاں ہیں، باہر دوستوں میں ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تفریحات کر رہے ہیں، لیکن اپنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں۔ دیکھیں ساری وہ کمزوریاں ہیں جو آج ہمارے اندر پل رہی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کو رسمی باتیں مت سمجھیں کہ بھئی ہر سال آتا ہے رمضان، اس سے پہلے ایک جمعے میں بیان ہو جاتا ہے، چلو اس دفعہ بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو بیماری جسم میں ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں سال بہ سال۔ آپ جانتے ہیں کہ بیماری کی تشخیص کے بعد اگر انسان اس کا بر وقت علاج نہ کرے تو بیماری رکتی نہیں، پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کو گلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سارے روحانی امراض آج ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ حقوق واجبہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے کسی نہ کسی درجے میں، اور ہمیں پتہ بھی، باوجود نمازی ہونے کے، تہجد گزار ہونے کے، صاحب اعمال ہونے کے، ہمیں پتہ ہے، ہم یہ سنتے ہوئے آتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں تبدیلی کی کوئی فکر ہمارے اندر نہیں۔ یہ روحانی مرض دن بدن اندر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر 2 سال 3 سال 4 سال بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے جتنا جذبہ تھا عمل کا اب نہیں رہا۔ ایسا ہے نہیں؟ ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے۔ جیسے جیسے عمر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو جب محسوس ہو کہ دنیا سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہوں، آخرت کے قریب جا رہا ہوں، تو اعمال کا داعیہ اور جذبہ اور زیادہ ہونا چاہیے، لیکن نظر اس کے برعکس آتا ہے۔ پہلے اگر تلاوت کا اہتمام تھا، اب میرے اندر وہ نہیں۔ پہلے ذکر، تسبیحات، دعا، مسجد جلدی آنے کی ہمت تھی، اب نہیں رہی۔ دن بدن وہ ہمتیں کیوں پست ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہم میں سے ہر ایک یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بزرگ چف مار دے، پھونک مار دے، اور میرا یہ سارا معاملہ اندر سے ایک لمحے میں درست ہو جائے۔ ایسا نہیں۔ جس مرض کو اندر ہم نے خود موقع دیا ملنے پھولنے کا، اب اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک ترتیب ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک بات تو آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے یہ عرض کرنی تھی
کہ رمضان المبارک بہت قریب ہے اور ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ دوسری بات، 15 شعبان سے متعلق جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، ہر مسلمان اس رات اور اس دن کی اہمیت سے، فضیلت سے واقف بھی ہے، اور ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اس اعتبار سے تبدیلی نظر بھی آتی ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں اور سال بھی دیکھیں گے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے مسلمان مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں کثرت سے، زیادہ دیر مسجد میں ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی رات ہے، بالکل بڑی رات ہے، نصف شعبان بڑی رات ہے، اور بڑی رات اس لیے ہے کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی رات فرمایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت کر لینے سے باقی پوری زندگی کے فرائض اور واجبات کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ میں صرف 15 شعبان کی رات کو مغرب عشاء جماعت سے پڑھ لوں، 15 کی فجر آ کے پڑھ لوں، اور پھر کیا ہے، پھر نہ فرض نماز ہے، نہ جماعت ہے، نہ اہتمام ہے، کچھ نہیں۔ فرض نماز تو بالغ عاقل ہونے کے بعد ہر مسلمان کی زندگی کے ساتھ موت تک لگے گی۔ یہ جو آج ذہن اور نظریہ بن رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے دوستوں۔ ہم مخصوص ایام اور موقعوں کے ساتھ جڑنے کا یہ مطلب سمجھ گئے ہیں کہ بس اس رات میں یا اس دن میں آ جائیں مسجد، اعمال کر لیں، اور باقی تو پھر جیسے زندگی روٹین پر چل رہی ہے اس طرح چلاتے رہیں۔ اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ فرض نمازوں کی باجماعت کوتاہی ایک مسلمان عاقل بالغ مرد کے لیے یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ بڑی رات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں مسلمان اس رات میں اپنے معمولات میں اضافہ کرے گا۔ سمجھ؟ جیسے کسی کے لیے زمزم کا پانی لایا جائے، زمزم کا پانی، تو لوگ کتنا ادب احترام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، 3 گھونٹ میں پیتے ہیں، پھر مسنون دعا اس کی پڑھتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ بھئی یہ عام پانی تو نہیں ہے، یہ تو مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے مائے زمزم آیا ہے، ایک پیغمبر کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ہے، حضور کے لعاب مبارک اس کے اندر شامل ہے، انسان اس کا احترام کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی نے اگر مائے زمزم پی لیا تو اس کے بعد وہ پانی نہیں پیے۔ پانی تو پھر بھی پینا ہے، روزانہ پینا ہے، کھانے پینے کے ساتھ سلسلہ چلے گا۔ ایک رات کی عبادت کے فضائل زیادہ آ جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی زندگی کے اعمال ہی چھٹی ہو گئے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو 15 شعبان کو، شب برات کو ہم نے اعمال کرنے ہیں اور انشاءاللہ ضرور کرنے ہیں۔ اس رات کی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ جس کو اللہ وسعت دے اس نے 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس استحضار اور اس جذبے کے ساتھ یہ سارے اعمال کریں کہ ہماری پوری زندگی اعمال والی زندگی بن جائے۔ فرض نمازوں کی کوتاہی، کمزوری ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ تو 15 شعبان بھی قریب ہے۔ اس سال کے اعتبار سے آج اگر 11 شعبان ہے تو آنے والی
پیر اور منگل کی جو درمیانی شب ہوگی وہ شب برات ہوگی۔ منگل کے دن 15 شعبان ہے، پیر کے دن 14 شعبان ہے، تو رات جو بنے گی وہ پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے، اور دن کون سا بنے گا؟ منگل کا دن بنے گا۔ تو اس رات کو عبادت میں گزارنا، اللہ سے مانگنے میں گزارنا، یہ اس احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے حتی یطلع الفجر، یہ اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ موجود نہیں تھے۔ مجھے تشویش ہوئی، جب میں نکلی تو دیکھا آپ بقیع غرقد میں تھے، جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جب میں وہاں گئی آپ دعا فرما رہے تھے بقیع والوں کے لیے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اس رات اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے اتنی مقدار میں خلاصی دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، جتنا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بار ہے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ پورے قبیلے کی بکریوں سے تشبیہ دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا کہ اللہ پاک کی رحمت اس شب میں اپنے عروج پر چلی جاتی، جوش میں ہوتی، اللہ سے مغفرت کروانا آسان ہو جاتا ہے اس کو۔ تو رات میں اللہ پاک جتنا موقع دے، نوافل کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، دعاؤں کا، خوب انسان اعمال میں لگے ہے۔ یاد رکھیں اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت یا مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں ہیں، یا یہ صورت ہے، یا باجماعت شکل میں ہے، یا یہ صورت پڑھنی ہے، یہ دعا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کے یہاں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹینشن مت لیں، نفلی اعمال ہے، اپنی سہولت سے انسان مسجد میں موقع ملے، گھر میں موقع ملے، جہاں موقع ملے خوب اعمال کے اندر لگا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو سہولت ہو، آسانی ہو، قبرستان جا سکتا ہو، قبرستان بھی چلا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس شب میں قبرستان جانا تو ثابت ہے، جیسے ابھی میں نے روایت عرض کی، لیکن پوری زندگی میں 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا ایک مرتبہ کا ثابت ہے کہ اس رات آپ اہتمام سے گئے ہیں، ایک مرتبہ ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس میں تسلسل یا اس میں تلازم کہ بھئی یہ ایک لازمی امر ہے اور مجھے ہر سال جانا ہی ہے ورنہ شاید مرحومین کو فائدہ نہ ہو، یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ انسان چلا جائے، 2 سال کا وقفہ ہو پھر چلا جائے۔ اصل چیز اور اصل مقصود ایصال ثواب ہے، اپنے مقام سے کرے یا قبرستان جا کے کرے۔ تیسری بات روزہ ہے، وہ بھی روایت سے ثابت ہے، علماء نے اس کو استحباب کا درجہ لکھا ہے۔ اگر انسان کو سہولت ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھے، وہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور تیاری اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک رات میں اللہ پاک کی طرف رجوع کی توفیق اللہ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔